بسم الله الرحمن الرحيم. شوق اور عبادت کی نیت کے ساتھ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بابا سے بلند درشی پڑھیں. اللهم صل على الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الذي قال في كتابه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد النبي الكريم الذي قال في خطابه إن الله اختارني واختار لي أصحابي وعلى آله وأصحابه أجمعين. ہے حکمران دل علی نواب ہے معاویہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہے حکمران دل علی نواب ہے معاویہ. کتاب ہے اگر علی نصاب ہے معاویہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور سامن ہے اگر علی صحاب ہے معاویہ. رخ حسی ہے علی نقاب ہے معاویہ. ایمان کی آنکھیں علی تو کان ہے معاویہ. دل دل ہے علی جان ہے معاویہ. اور چاند ہے اگر علی تو چاندنی معاویہ. پھول ہے اگر علی تو کلی معاویہ. ذکاوت ہے اگر علی تو ذکی معاویہ. معاویہ ہے علی 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 معاویہ. میری آن ہے علی تو شان ہے معاویہ. دل دل ہے علی جان ہے معاویہ. انتہائی قابل صد احترام و تعظیم حضرات اکابرین علماء کرام بزرگان ملت شرفائے امت نوجوان دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے اس دور پرفتن میں ہمیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاکیزہ آل و اصحاب کے ذکر خیر کے صدقے یہاں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا ہے الہ العالمین اس ذکر خیر کے صدقے ہمارے گھروں میں برکتوں کا اور ہماری نسلوں کے حق میں ہدایت کا فیصلہ فرما دے. انتہائی قیمتی بیان آپ حضرات مولانا محمد حسین صاحب کا سماعت فرما چکے ہیں. انہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے اپنے مقررہ وقت میں انشاءاللہ اپنی گفتگو مکمل کروں گا. اللہ رب العزت نے عالم انسانیت کی راہبری اور رہنمائی کے لیے جو کامل اور مکمل نظام زندگی عطا کیا اسے دین اسلام کہتے ہیں. لیکن اول روز سے ہی دین دشمنوں کو دین محمدی کا آنا اور دین محمدی کا عروج و کمال کبھی بھی ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں ہوا. تو دین محمدی کو برباد کرنے کے لیے، مشکوک بنانے کے لیے دشمن نے مختلف ادوار میں مختلف قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے. پہلا بار پیغمبر کی ذات پر کیا، پھر اللہ کی کتاب پر کیا، پھر محبوب پیغمبر کی جماعت پر کیا. مختصراً یوں اپنے ذہن میں بات بٹھا لیجئے کہ نبوت کی توہین کی، قرآن کے بارے عقیدہ گھڑا کہ قرآن کی تحریف ہو گئی، صحابہ کے بارے عقیدہ گھڑا کہ صحابہ کی نعوذ باللہ تکفیر کی گئی. یعنی توہین، تحریف اور تکفیر. اللہ بہترین جزائے خیر عطا فرمائے اہل سنت والجماعت کے علماء کو. ان میں معتبر ترین نام ہے علامہ شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. ان میں ایک نام ہے لاہور کی دھرتی کے عارف چشتی شہید رحمۃ اللہ کا، اور جھنگ کی دھرتی پہ 37 سالہ نوجوان عالم دین حق نواز جھنگلی کا.
اہل سنت کے تینوں مسالک کے ان مقتدر شخصیات نے جنازے پر جنازے اٹھائے، پیغمبر کی پوری جماعت کو بچا دیا، مکاتب مدارس بنائے، ہر فرق پڑھایا اور اللہ کی پوری کتاب کو بچا دیا۔ بات رسول خدا کی ذات کی آئی تو دشمن کا ناطقہ بند کر دیا، بات پیغمبر کی جماعت کی آئی تحفظ کا حق ادا کر دیا، اور بات اللہ کی کتاب کی آئی تو ہر فرق کو بچا دیا۔ جب تینوں محاذوں پر دشمن ناکام ہوا تو دشمن نے کہ چوتھا وار کھولا، اور وہ چوتھا وار محاذ تھا تو تفریق کا کہ محبوب پیغمبر کے صحابہ اور نبی پاک کے اہل بیت نعوذ باللہ ان دونوں کی آپس میں بنتی نہیں تھی۔ جبکہ ہمارا ایمان عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے اصحاب رسول آل رسول کے دلوں میں جو محبت رکھی تھی ایک دوسرے کی، ایسی کمال محبت تھی کہ ایک ہی وقت میں ایک ماں کے بطن سے پیدا ہونے والے دو جڑواں بھائیوں کے دل میں وہ پیار محبت نہیں تھا جو ابو بکر کے دل میں محبت جناب علی کی تھی اور علی کے دل میں محبت ابو بکر صدیق کی تھی۔ یہی وجہ ہے ہم نے ابو بکر صدیق کو مانا تو علی کی زبان سے سن سن کے، اور علی کے مقام کو پہچانا تو ابو بکر صدیق کی زبان سے سن سن کے۔ ہم آل کے بھی غلام ہیں، اصحاب کے بھی غلام ہیں۔ ہم نے پیغمبر کی پوری جماعت کو بھی مانا ہے، رسول خدا کی پوری آل کو بھی مانا، اور جب بات آل رسول کی آ جائے تو یاد رکھیے گا ہم 5 12 14 72 تک قید کرنے والے نہیں، ہم پیغمبر کی ذات کو بھی مانے، نبی کی جماعت کو بھی مانے، پیغمبر کی آل کو بھی مانے، اور 5 12 14 کو نہیں، آل ٹو آل کو مانے۔ جی بھائی آل ٹو کیوں؟ اس لیے کہ الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، ہم سنی اور عقیدہ ہیں، اور زمانہ ہمیں چھان پھٹک کے دیکھ چکا، ڈھیلے ڈھالے سنی نہیں، ٹنا ٹن سنی ہے، ہم کانے بھی نہیں ہیں، کالے بھی نہیں ہیں، اور کسی لانتی کے کانے بھی نہیں ہیں۔ اس لیے پیغمبر کی ذات کو بھی مانے، نبی کی جماعت کو بھی مانے، نبی کی آل کو بھی مانے۔ اب دشمن نے چوتھا جو وار کھولا کہ آل رسول اصحاب رسول میں لوگوں میں تفریق ہو گئی، تو اصحاب رسول صحابی کہتے کسے ہیں؟ جس کو چنتا خدا ہے، چمکاتا مصطفیٰ ہے۔ صحابی کی ذات میں، صفات میں، ایمان میں، ایقان میں، کردار میں، گفتار میں کمی کوتاہی تو تب مانی جائے جب نعوذ باللہ یا چننے والے سے خطا ہو گئی ہو، یا چمکانے والے نے کمی چھوڑی ہو۔ جب چننے والا ذوالجلال ہے، چمکانے والا آمنہ کا لال ہے، تو ہم سب کا نعرہ یہ ہے کہ ہر صحابی نبی بے مثل بے مثال ہے۔ انہی اصحاب رسول میں سے ایک عظیم اور مظلوم نام ہے سیدنا امیر معاویہ۔ کیا نام بھائی؟ کیا نام بھائی؟ دشمن جب بھی سیدنا امیر معاویہ پر تان کرتا ہے، پہلا وار کیا ہے؟ نہیں نعوذ باللہ ان کا خاندان اور تھا، جناب علی کا خاندان اور تھا، وہ خاندان بنو ہاشم ہے، یہ خاندان بنو امیہ ہے، اور خاندان بنو امیہ یہ نعوذ باللہ شجرہ خبیثہ کو کہتے ہیں۔ شجرہ خبیثہ کہنے والے خود کائنات کے سب سے بڑے خبیث ہیں۔ یاد رکھیے گا بھائی، آپ میں اگر کوئی دوست گجر فیملی سے ہو تو ہاتھ کھڑا کرے گا اپنا بھائی؟ چلو بارک اللہ جی، الحمدللہ ٹھیک ہے بھائی۔ حافظ سعید صاحب، طلحہ سعید صاحب گجر فیملی، بھائی نے کہا گجر فیملی، ٹھیک ہے نا بھائی۔ وہ رانا راجپوت بھائی جی، چلے میواتی بھائی کوئی، چلے یاد رکھیں، چلے بھائی۔ ہمارے پنجابی سماج میں بہت ساری اقوام ہیں۔ آرائی قوم ایک ہے، شاخیں اس کی 8 ہے۔ بلوچ قوم ایک ہے، شاخیں ان کی 44 ہیں۔ راجپوت قوم ایک ہے، شاخیں ان کی 32 ہیں۔ میواتی قوم ایک ہے، گوتے ان کی 52 ہیں۔ گجر قوم ایک ہے، شاخیں ان کی 106 ہیں۔ کتنی بھائی؟ یعنی پھیلاؤ تو 106، سمیٹو تو گجر بادشاہ بنتا ہے، پھیلاؤ تو 32 سمیٹو تو راجپوت بنتا ہے، پھیلاؤ تو 52 سمیٹو تو یہاں پہ میرے بھائی میواتی بنتا ہے، پھیلاؤ تو 8 سمیٹو تو آرائی بنتا ہے، پھیلاؤ تو 44 سمیٹو تو بلوچ بنتا ہے۔
پھیلاؤ تو 36، سمیٹو تو راجپوت بنتا ہے. ایسے عرب کی دھرتی پر پھیلاؤ تو 10 ہیں، سمیٹو تو خاندان بنو قریش بنتا ہے. اب خاندان بنو قریش شاخیں کتنی ہیں؟ ایک شاخ ہے بنو ہاشم، نبی کا بھی خاندان، علی کا بھی خاندان. ایک شاخ ہے قبیلہ بنو عبد الشمس، نبی پاک کے سب سے پہلے داماد جناب لقیط ابن ربیع کا خاندان. ایک شاخ کا نام ہے قبیلہ بنو مخزوم، خالد ابن ولید کا خاندان. ایک شاخ کا نام ہے قبیلہ بنی اسد، نبی پاک کا پہلے سسرال یعنی سیدہ اماں حضرت خدیجہ کا خاندان. ایک خاندان ہے جناب امیر معاویہ کا خاندان جسے بنو امیہ کہتے ہیں. ایک قبیلہ ہے بنو دار، یہ بھی میرا بھی قبیلہ بنو قریش کا خاندان ہے. یعنی پھیلاؤ تو 10 ہیں، سمیٹو تو ایک بنو قریش بنتا ہے. اگر پھیلنے والے 106 ہو تب بھی سارے گجر، پھیلنے والے سارے 44، سب بھی سارے بلوچ، تو پھیلنے والے 10 ہیں تو یہ الگ الگ کیوں ہو گئے؟ تو یہ بھی سارے خاندان ایک ہے. اب ہیں خاندان، اولاد کس کی ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں وہ یہ مسئلہ یہ تھا کہ 2 بچے پیدا ہوئے، ایک کا نام ہے امیہ اور ایک کا نام ہے ہاشم، اور یہ دونوں جب پیدا ہوئے تو ان دونوں کی کمر آپس میں جڑی ہوئی تھی، اور اس کی بنیاد پہ اس دور میں تلوار کے ذریعے ان دو کو الگ الگ کیا گیا. اور جو تلوار بچپن ہی سے چلی تھی اس خاندان میں، وہی تلوار چلی بدر کے میدان میں، وہی چلی تبوک میں، وہی چلی خندق میں، وہی چلی احد میں. تو بھائی آپ بتائیے گا کہ دنیا میں کبھی آپ نے کہیں پر کوئی ایسا معاملہ دیکھا کہ ایک ہی وقت میں ایک خاتون کے ہاں 2 بچے جڑواں پیدا ہوئے، ایک چچا تھا دوسرا بھتیجا تھا؟ جی بھائی، اچھا ممکن ہے ایسا؟ جی بھائی چلے، نکاح والوں کے ہاں ایسا ممکن کوئی نہیں، اور متاع حیات لٹانے والوں کے ہاں ایسے حادثات ہوتے رہتے ہیں. کیوں نا بھائی؟ الفاظ کے پردے میں ہم جن سے مخاطب ہیں یہ جان گئے ہوں گے، کیوں نام لیا جائے. اب یاد رکھیے گا، سیدنا امیر معاویہ، جناب امیر معاویہ کے والد ہے تو نام ہے ان کا جناب سیدنا ابو سفیان. جناب ابو سفیان کے والد ہے تو نام ہے ان کا جناب حرب کے والد ہے تو نام ہے ان کا امیہ کے والد ہیں تو نام ہے ان کا عبد الشمس، اور عبد الشمس کا جو والد ہے تو نام ہے اس کا عبد مناف. اسی عبد مناف کا بیٹا ہے، نام اس کا ہاشم ہے. ہاشم کا جو بھائی ہے اس کا نام عبد الشمس ہے، اور ہاشم کا بیٹا ہے تو نام اس کا عبد المطلب ہے. عبد المطلب کا بیٹا ہے تو نام اس کا جناب عبداللہ ہے، اور عبداللہ کا بیٹا تو جناب محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا ہی سیدنا علی شل مرتضی، جناب علی کے والد گرامی کا نام کیا بھائی؟ جی بھائی چلے، اگر کوئی دوست صحیح جواب دے گا تو 100 روپے نقد انعام، نوٹ بھی اصلی اور قائد اعظم بھی جناب کیب سمیت انشاءاللہ. جی بارک اللہ. جی 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 چلے چلے، بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہے. چلے جی، بچہ بھیج کے لے لیجیے آپ. جی جناب سیدنا علی، جناب علی کے بابا تو نام ان کا عبد مناف، عبد مناف کے بابا نبی پاک کے دادا، علی کے بھی دادا تو نام ان کا خواجہ عبد المطلب ہے، اور جناب عبد المطلب کے بابا تو نام ان کا جناب ہاشم ہے. ہاشم کے بابا تو نام ان کا جناب عبد مناف ہے. اسی عبد مناف کا بیٹا ہاشم کا بھائی تو نام ان کا عبد الشمس ہے. عبد الشمس کا بیٹا تو نام اس کا امیہ ہے. امیہ کا بیٹا تو نام اس کا ابی العاص ہے. ابی العاص کا بیٹا تو نام اس کا عفان ہے. عفان کا بیٹا تو نام اس کا عثمان ہے. تو رشتہ کیا نکلا؟ ڈالی ایک ہے، پھول 4 ہیں، ہاتھ ایک ہے، انگلیاں 4 ہیں. ہاتھ جو ہے اسے عبد مناف کہتے ہیں. اس کی 4 انگلیاں کون سی ہیں؟ ایک کو اللہ کا نبی کہتے ہیں، ایک کو جناب عثمان غنی کہتے ہیں، تیسرے کو جناب علی کہتے ہیں، اور چوتھے کو امیر معاویہ کاتب وحی کہتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی ایک دادا کی اولاد. کس کی بھائی؟ اگر جانا خوشاب چکوال سائڈ پہ اور بندہ کسی سے پوچھے بھئی یہ فلاں صاحب آپ کے کیا لگتے ہیں، تو جواب ملتا ہے میرا دادا پوترا. یعنی یہ ٹرم اصطلاح ہوتی ہے کہ یہ اور میں ایک دادا کی اولاد ہیں. ایک دادا کی اولاد ہونا دشمنی کے نہیں، خاندان کی علامت ہے. تیرے دادا کا پوتا وہ تیرا اگر خاندان ہو سکتا ہے تو نبی پاک کے دادا کی اولاد نبی کی دشمن کیسے ہو سکتی ہے؟ تو خاندان کیا ہے؟ ایک ہے. اچھا بھائی نے ٹائم مجھے دے پورا آدھا گھنٹہ، اور جیسے آدھے گھنٹے کی گھنٹی بجے گی تو انشاءاللہ میں یوں جاؤں گا
جیسے پاک فوج کے آنے کے بعد جمہوری حکومت جاتی انشاءاللہ. 40 منٹ چلے ٹھیک 10 منٹ بڑھ گئے ہیں جی آپ. چلے بارک اللہ. حضرت عزیزی صاحب کا حکم. بیٹھ جائیے آپ. رہا یہ معاملہ اب جو کہنے والا کہ خاندان بنتی نہیں تھی، تو یاد رکھیے گا بھائی، اگر کسی خاندان کے باہمی معاملات کو دیکھا جائے کہ ان دونوں خاندانوں کی بنتی ہے، دونوں اقوام کی بنتی ہے، دو افراد کی بنتی ہے، تو 4 چیزیں بنیادی طور پہ دیکھی جائیں گی. اور وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ اگر دونوں افراد، دونوں خاندان، دونوں اقوام ایک ہی وقت میں ایک امام کے پیچھے نماز پڑھیں تو معاملہ کیا ہوگا؟ ان کا خدا بھی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، قبلہ بھی ایک ہے، کعبہ بھی. چلیں، کتاب وہ کہ بھنگ پینے والا قرآن کا انکار کر دے گا، نہج البلاغہ کا انکار کبھی بھی نہیں کرتا. اسی نہج البلاغہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 114 پر جناب سیدنا علی جل کا قول موجود ہے. اور وہ کیا مکتوب لکھا، خط لکھا، خط نمبر 57، قسم اٹھائی جناب علی نے، نیچے کی یہ سائن پوری اسلامک اسٹیٹ میں اس خط کی سرکولیشن ہوئی. اور جناب علی قسم اٹھا کر فرماتے واللہ میرا اور شام والوں کا آپس میں محاذ آرائی ہوئی، لیکن ظاہر بات یہ ہے کہ ان کا اور میرا خدا بھی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، قبلہ بھی ایک ہے، کعبہ بھی ایک ہے، دعوت دین بھی ایک ہے، اساس اسلام بھی. ہم بیٹھے بالٹن میں، پوچھو امامیہ کالونی والوں سے علی کون ہے؟ جواب ملے گا جیسے ہم ویسے علی، یعنی علی ہمارے جیسے ہم ویسے، یعنی ہم جس کے یہ بارے یار لوگ کہتے ہیں اٹھتی جوانی مولا علی اکبر کی. ان سے پوچھو مولا علی اکبر کی اٹھتی جوانی کا نوحہ پڑھنے والوں، ہمت کر کے بتاؤ کہ علی اکبر کی اماں کون ہے، مولا حسین کی گھر والی کون ہے، جناب حسن مطلع کی بھابھی کون ہے، اور جناب علی کے گھر کی بہو رانی کون ہے. تیری اپنی ساری کتابیں بتائیں، اور کتاب نہ بھی ملے تو کم از کم 72 ستارے کتاب پڑھ لے، یا 14 ستارے کتاب علامہ نجم الحسن قراروی کی پڑھے. تیری اپنی کتابوں میں موجود یہ ہے کہ جناب علی اکبر کی اماں، حسین کی گھر والی، حسن کی بھابھی، علی کی بہو رانی، یہ ہے کون؟ اس کا نام ہے جناب سیدہ لیلا، لیلا کی اماں، علی اکبر کی نانی، مولا حسین کی ساس، اس کا نام ہے سیدہ میمونہ، میمونہ کے ابو کا نام ہے ابو سفیان، بھائی کا نام ہے امیر معاویہ، بھائی کا نام امیر. حضرت حسین ابن علی کی بیٹیاں کتنی بھائی؟ بات اینڈ پہ آ گئی. حضرت حسین کی بیٹیاں کتنی؟ جواب ملتا ہے سین سغرا تے سین کبرا، سین سغرا تے سین کبرا. جب بندے کا پتر بن سیدھے سیدھے نام بتا جی. ایک کا نام ہے سیدہ سکینہ، جبکہ نام سکینہ نہیں، نام ہے سکینہ، SUKAINA. لیکن نام کو پتا یا گھر والوں کو ہوتا ہے یا در والوں کو ہوتا ہے، اسے کیا پتا جو نہ گھر کا ہے نہ گھاٹ کا ہے. چلو بقول تیرے، ایک کا نام سکینہ ہے، ایک کا نام فاطمہ ہے، دونوں بیٹیاں حسین کی، بھتیجیاں حسن کی، پوتیاں علی کی، پڑپوتیاں جناب ابو طالب کی. ان دونوں کی شادی جو ہوئی تو 2 بھائیوں کے ساتھ ہوئی. سیدہ سکینہ کی شادی زید بن عمر بن عثمان سے، سیدہ فاطمہ کی شادی عبداللہ بن عمر بن عثمان سے. یہ دونوں بہنیں، یہ دونوں بھائی، ان دونوں بھائیوں کی اماں، ان دونوں بہنوں کی ساس، اس کا نام ہے سیدہ رملہ، رملہ کی اماں، ان دونوں کی نانی، اس کا نام ہے قریبۃ الصغریٰ، اور قریبۃ الصغریٰ کا گھر والا اس کا نام ہے امیر معاویہ. تو رشتہ کتنا پیارا بنتا ہے کہ بیٹیاں حسین کی ہیں، بھتیجیاں حسن کی ہیں، پوتیاں علی کی ہیں، پڑپوتیاں ابو طالب کی ہیں، اور یہ دلہا کون ہیں؟ تو نواسے امیر معاویہ کے ہیں، پوتے عثمان غنی کے ہیں، پوتے عثمان. چلے بات ختم ہوگی. اب شادی کرنے والوں نے شادی کی اور آنے والے نے کہا نہیں چودھری صاحب رشتہ تو باندا نہیں سی تہاڈا، تانوں شادی تے کرنی نہیں سی چاہیے. رشتہ راجپوت کر دیں، رشتہ گجر کر دیں، شادی سرداروں کی ہو اور اعتراض میراثیوں کا. جی بھائی، شادی سرداروں کی، اعتراض میراثیوں کا. اگر یہ اعتراض کرنے والا اعتراض کرے سرداروں کی شادی کے موقع پر تو پھر بس دعا کرے کہ راجپوت کی پھرکی نہ گھومی ہوئی ہو، ورنہ یہ سے دوپہر کا بہترین کھانا کھلائے گا، اسے اٹھائے گا، گاڑی میں بٹھائے گا، راوی کنارے لے جائے گا، دوپہر کا کھانا کھلائے گا، لیکن ڈشیں بڑی VIP ہوں گی. چپل کباب، بوڑ پلاؤ، گھسن پیڑے، دھکم پیل، مار کٹائی، جوارش پاپوس، چانٹوں کی چٹنی، دھکوں کا سلاد، جوتوں کی بریانی. اگر یہ کہ حضور میرا قصور کیا ہے
تو جواب ملے گا سور تیرا قصور یہ شادی سرداروں کی اعتراض میراثیوں کا، خدا کے نبی کرے رشتہ اور یہ کہ خاندان اچھا نہیں، یعنی پھر تو نوز باللہ یوں بات مان لی جائے کہ کالی کملی والے کو پتہ نہیں لگا، کالی بوتھی والے کو پتہ لگ گیا۔ چلے چلیں بھائی، آخری بات اور بات میری ختم ہوئی۔ آج کے دور میں سیدنا امیر معاویہ پر تان کرنے والا ایک ذات پر تان نہیں کرتا، خاندان پر تان نہیں کرتا، اس خاندان پر تان کرتا ہے جس کے دور حکومت میں دین محمدی 64,65,000 مربع میل تک پھیلا تھا۔ اب وہ پیغمبر کی آل ہو تب بھی، نبی کے اصحاب ہو تب بھی ہم نے دفاع ان کا کرنا، لیکن یہ دفاع ہم نے دیوبندی بن کر نہیں کرنا، بریلوی بن کر نہیں کرنا، اہل حدیث بن کر نہیں کرنا۔ ہم نے نبی کے پورے اثاثے کو بچانا ہے تو ہم نے محمدی بن کر بچانا ہے، امتی بن کر بچانا، بچائیں گے انشاءاللہ بھائی۔ اور یہ تحفظ یوں کرنا ہے کہ نسلوں کی بھی خیر ہو، فصلوں کی بھی خیر ہو، چونکہ پاکستان میں سنڈیاں بہت زیادہ آ گئی ہیں۔ ایک سنڈی وہ ہے جو فصلوں پہ حملہ کرتی ہے، اور ایک سنڈی وہ ہے جو نسلوں پہ حملہ کرتی ہے، جو فصل پہ حملہ کر دے اسے امریکن سنڈی کہتے ہیں، اور جو نسلوں پہ حملہ کر دے اسے ایرانی سنڈی کہتے ہیں۔ جو فصل پہ حملہ کر دے یہ 6 ماہ کا نقصان کرتی ہے، تو نسل پہ حملہ کر دے یہ اکابر کی صدیوں کی محنت کو پامال کرتی ہے۔ اگر فصل پہ حملہ ہو جائے تو ہم نے کسی مفتی سے نہیں، ماہر زراعت سے پوچھ رہے کہ سپرے کرنا کون سا ہے، اور اگر نسل پہ حملہ ہو جائے پھر کسی میرے بھائی ہم نے پلمبر سے نہیں پوچھنا، نور پوری صاحب سے پوچھنا سپرے کرنا کون سا ہے۔ جی بھائی، چونکہ اگر فصل پہ حملہ ہو جائے تو سومی سائیڈن بھی ہے، ڈینی ٹال بھی ہے، کراٹے سپرے بھی موجود ہے، لیکن اگر یہ حملہ ایرانی سنڈی یہ امت کی فصل پہ کر دے، ایمان کی فصل پہ کر دے، تو پھر پمپ چاہیے، احسان الہی ظہیر